بسم اللہ الرحمن الرحیم ویئرز السلام علیکم۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں ہم پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پروجیکٹ پلاننگ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اسی پروجیکٹ پلاننگ کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں آج مزید فردر ڈسکس کرتے ہیں۔ فیزیبلٹی اسٹڈی کے حوالے سے جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ 300 ملین سے اوپر کاسٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے تو مینڈیٹری ہے فیزیبلٹی اسٹڈی۔ جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فیزیبلٹی اسٹڈی جو پلاننگ کمیشن کا پرفارما PC2 ہے اس پہ وہ اس کو پریسکرائب فارم میں وہ تیار کرنا اور آگے وہ سبمٹ کیا جاتا ہے اس کی اپروول کے لیے۔ اب آتا ہے اگلا مرحلہ کاسٹ ایسٹیمیشن۔ یہ کاسٹ ایسٹیمیشن یہ کیسے وہ تیار کی جاتی ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو پروسیس ہے اس کا کہ وہ سائٹ وزٹ ہے، سائٹ وزٹ کی بنیاد پہ پھر آگے وہ اسٹرکچر ڈرائنگز بنتی ہیں۔ اسٹرکچر ڈرائنگز وہ ساتھ اس کے لے آؤٹ پلان ہے، لے آؤٹ پلان جس میں وہ اس کے فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اس کے وہ لنٹر کے حوالے سے آتی ہے بات، اس کے بیمز کی بات آ جاتی ہے اور اس کے کالمز کی بات آ جاتی ہے ساری اس کے، اسی طرح سے وہ سیکشنز کی بات ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد پہ آ کے وہ ساری وہ کیا اس کا میٹیریل ریکوائرمنٹ وہ اور لیبر کی کیا ریکوائرمنٹ اور لیبر کے پریولنٹ ریٹ، اور اسی میں آ کے وہ انشورنس کاسٹ اور بانڈنگ جو بانڈ وغیرہ کاسٹ اس پہ انوالو ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر وہ ساری انکارپوریٹ کر کے، تو یہ آئٹم وائز اس کی پرائسنگ کر کے ایک پورے کا پورا ایک اس کا کاسٹ ایسٹیمیٹ تیار کیا جاتا ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے اس کی کتنی کاسٹ انوالو ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے کنسٹرکشن کاسٹ سے کسی بھی ایک پروجیکٹ کے لیے کہ جو کچھ بھی انہوں نے وہ کیلکولیٹ کیا تو وہ ہے یہ ساری اس کی بنیاد بنی ہے 100 ملین پروجیکٹ یہ بن گیا ہے یا 500 ملین کی کاسٹ وہ بن گیا، یہ کنسٹرکشن کاسٹ کہلائے گی۔ اب اسی کا ایک پروپورشن رکھا جاتا ہے کہ وہ آگے اس کی بنے گی ڈیزائن کنسلٹنسی اور سپرویژن کنسلٹنسی کی کاسٹ، وہ اس کی وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ 3.5% رکھ لی جاتی ہے، 4%، یا اس حساب سے جو بھی ہے وہ پرسنٹیج آف دی کنسٹرکشن کاسٹ رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے اس کی وہ جو اس کی ایسکلیشن کا فیکٹر ہے وہ اس کے اندر رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اس میں کانٹیجنسیز وہ اس پہ وہ ڈالی جاتی ہیں یا دیگر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر جو کو لائکلی ٹو بی انکرڈ ان فیوچر، تو وہ اس کے اندر انکارپوریٹ کر لیے جاتے ہیں۔ یہ پورے کی پوری ایک پروجیکٹ کی کاسٹ کنسٹرکشن کاسٹ کے اوپر باقی تمام کاسٹ ایڈ کر کے یہ پروجیکٹ کی ایک کاسٹ نکالی جاتی ہے، یہ بنتی ہے PC1 کاسٹ، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ PC1 کاسٹ ہے۔ اسی کی بنیاد پہ آگے اسی کے اندر PC1 کے اندر اس کی IRR بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ IRR مینس انٹرنل ریٹ آف ریٹرن۔ اسی طرح سے اس کی بینیفٹ کاسٹ ریشو وہ نکالی جاتی ہے، وہ جیسے میں نے وہ بتایا بھی تھا پچھلی دفعہ کہ اس پہ وہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر جو ہے وہ اپلائی کر کے جو فنانس ڈویژن اینولی نوٹیفائی کرتا ہے وہ اس پرسنٹیج کے حساب سے اس کی بینیفٹ کاسٹ ریشو بھی نکالی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کب تک یہ ہمارے وہ اپنی وہ ایک ریٹرن سٹارٹ کر دے گا۔ اسی طرح سے اس کے اندر وہ اس کی مینٹیننس کاسٹ بھی وہ رکھی جاتی ہے کہ وہ کیا ہوگی، اس کی ریکرنگ کاسٹ وہ ہوگی۔ یہ پھر اس کی پوری پروجیکٹ کی جو کاسٹ بنتی ہے، یہ آگے پھر جو مرحلہ آتا ہے وہ اس کی اپروول کا آتا ہے، یہ کس فورم پہ جا کے یہ اس کاسٹ کو اپروو کیا جانا ہے۔ اس کے لیے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیلیگیشنز وہ دی ہوئی ہیں کہ اس پہ CDWP ہے، سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، ایک وہ لیول ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی آتا ہے، وہ آتا ہے DWP، اپنے ڈپارٹمنٹل ورکنگ پارٹی، یہ اس لیول پہ بھی پروجیکٹ، اور پھر اس سے آگے اوپر CDWP ہے، اس سے اوپر ایکنک ہے۔ یہ مختلف فورم ہیں جو اس کو پریسکرائب کیے ہوئے گورنمنٹ نے کہ وہ اس کی کاسٹ کے حوالے سے اتنی کاسٹ ہو تو یہ اس لیول پہ، اتنی کاسٹ ہو تو یہ اس لیول پہ۔ یہ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو پروجیکٹ کی اپروول ہے وہ کس اپنے لیول پہ آ کے کہاں پہ وہ اس کی اپروول ہے، یہ سلائٹلی اس کا ڈسکس کر کے، تو اس سے اگلا جو فیز ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو ہمیں آپ کی جو آراء ہے، کمنٹس کا وہ انتظار رہے گا۔
تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔